بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اب جوائن کیا ہے اکرام ہوتی صاحب نے, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں 92 پر, اکانومی کو ایک زمانے سے کور کر رہے ہیں. بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں اس سے پہلے کہ مزید سوالات کی طرف آؤں, جو پہلے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, ایک تو میں خالد کھوکھر صاحب آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں ہم نے آٹا سستا کر دیا ہے. تو آٹا سستا ہونا اور پھر کچھ اور اجناس کا سستا ہونا, یہ مہنگائی کی کمی کا کس حد تک اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور کیا واقعی مہنگائی میں کمی ہو گئی؟ دیکھیں, پہلی تو میری خواہش ہے کہ یہ آٹا پورا سال سستا رہے. ہمارا اگر معاشی قتل ہوا ہے تو کم از کم اینڈ کنزیومر کو فائدہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ اینڈ کنزیومر کو فائدہ نہیں ہوتا. 2 سال پہلے ہم نے گندم بیچی تھی 2200 روپے من, کسی کاشتکار کو 2201 روپے ریٹ بھی نہیں ملا تھا, لیکن اینڈ کنزیومر تک وہی گندم پہنچی تھی 6000 روپے میں. یہ ظلم ہے. ہم نے پچھلے سال منجی بیچی تھی تقریباً 4000 میں, اس کا ریٹ بعد میں چلا گیا 8500 روپے. اور ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مکی پچھلے سال نہیں آئی تھی اس گرمیوں کی مکی نے, اس وقت ریٹ تھا 4000 روپے, جب ہماری مکی ہے تو ریٹ ہو گیا 1500 روپے. یعنی کہ نہ ہی کاشتکار کو ریٹ ملتا ہے, نہ ہی اینڈ کنزیومر کو کوئی چیز سستی ملتی ہے. اب آٹے کو لے لو, جو مجھے لگ رہا ہے کہ 2 مہینے بعد یہ حکومت بھی خاموش ہوگی, سارے خاموش ہو گئے, اور لٹ رہا ہوگا اینڈ کنزیومر جو غریب آدمی ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, ٹانگے والا ہے, کوئی چوکی دار ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی یعنی غریب آدمی, اس کو آٹا پھر وہی 5000 روپے من مل رہا ہوگا. یہ زیادتی ہوگی. میں ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا اس وقت پاکستان میں بہت ضروری ہے. اس وقت زراعت ویلٹیلیٹر پہ ہے ٹوٹل پاکستان میں. اس وقت زراعت کا کاروبار نہ منافع بخش ہے نہ باعزت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کا بجٹ کم از کم ایگریکلچر کے GDP کا 2% کرنا چاہیے دنیا کی طرح, جس طرح باقی دنیا لوگ خرچ کرتے ہیں. دوسرا, ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس جانی چاہیے. پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے. جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی تھی تو انہوں نے جو ماڈل لیا تھا 60 میں, وہ لائل پور ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, جس کا نام اب فیصل آباد ہے. وہ آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل ہیں, لیکن ہم نے اس سے ریسرچ اور اس سے ایکسٹینشن لے لی. یعنی کہ اس کے بعد ہمارے بچے جو پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بابو بن کے آ رہے ہیں. ایک ایسے ہی ہے کہ بچہ MBBS کر رہا ہو, ساتھ ہسپتال نہ ہو. ہم نے کچھ ایسے ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ, اپنی معیشت کے ساتھ, جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک ایگریکلچر کمیشن بنا تھا 60 کی دہائی میں. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل رہا ہو, جو کاٹن ایریا ہے, آپ کی کیش کراپ کاٹن ہے, ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگی ہیں, ساری شوگر ملیں. اس وقت ہمارے کاشتکار کا 2 بڑے مسئلے ہیں کہ ایک تو ہمیں فصل کا ریٹ نہیں ملتا, دوسرا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ صرف ایک یوریا کھاد میں اصل ریٹ سے ایک سال میں ہم سے 150 ارب روپیہ مافیا نے زیادہ لیا ہے, اور وہاں پہ ریاست کی ریٹ نہیں تھی. اگر ریاست کی ریٹ ہوتی ہے تو ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ پچھلے سال. تو پھر کھوکھر صاحب یہ جو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں سے نقطہ بھی آیا کہ ان پرائسز کو, ان چیزوں کے پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے, مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر یہ ڈی ریگولیٹ کرنا تھا تو ہماری گندم کاشت سے پہلے کر دیتے, ہماری مرضی ہم کاشت کرتے نہ کرتے. اگلے سال ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, صحیح کر دے, ہمیں چھوڑ دے اس کے اوپر. میں آپ کو عرض کر دوں, اس سال سب بات کر رہے ہیں کہ گندم آٹا سستا ہو گیا ہے. پچھلے 10 سال ہاں ایک اور بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائز سے ہمارا ریٹ زیادہ تھا اس دفعہ پاکستان میں, بالکل زیادہ تھا, 3900 روپے ہمارا زیادہ ریٹ تھا انٹرنیشنل پرائز سے. لیکن پچھلے 10 سال اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل پرائز ہم سے ڈبل تھی, اسی لیے سمگلنگ ہو رہی تھی ہر وقت. اس وقت تو کسی نے کاشتکار کا نہیں سوچا, کسی نے بات نہیں کی. پہلے سال اگر انٹرنیشنل ریٹ کم ہوا ہے کوئی 10-15 سال بعد, تو کاشتکار کا معاشی قتل کر دیا گیا. اور پھر ایک چیز اور ہے, جب انٹرنیشنل پرائس ہم سے زیادہ تھی اس وقت مافیا کماتا تھا سمگل کر کے, اینڈ کنزیومر کو تب بھی نقصان تھا. اب اگر انٹرنیشنل ریٹ سے ہمارا ریٹ کم ہوا ہے تو مافیا نے امپورٹ کر کے پیسہ کما لیا ہے. فائدے میں کون ہے؟ ایک ہی طبقہ فائدے میں ہے. پھر مجھے ایک چیز اور بھی اعتراض ہے جی, ٹھیک ہے کاشتکار کا معاشی قتل ہوا ہے, یہ گندم آئی ہے ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری میں, کیا اس وقت آٹے کا ریٹ کم ہوا ہے؟ اس وقت $198 پہ ریٹ تھا جی. اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ 2200-2300 روپے من کا ریٹ بنتا ہے, اور انہوں نے آ کے سیل کس ریٹ پہ کی ہے؟ 4300-4400-4500 روپے میں. یعنی ہم جتنے پریشان ہیں, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا ہم لوگ کتنی تکلیف میں ہیں.
ہمیں یوریا لینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, ہمیں باردانے کے لیے ساری رات ہم انتظار کرتے ہیں, پھر آ جاتا فیصلہ جی ہم نہیں دے رہے. یعنی کہ کاشتکار اس وقت ہمارا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. صحیح. اس وقت زراعت لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ٹھیکے زمینیں لے کے انہوں نے چھوڑ دیا, 10-10 20-20 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا ہے. مجھے فوڈ سیکورٹی رسک پہ لگ رہی ہے. پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ایک مثال تھی جیسے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے, ساڑھے نہ الٹ ہویا, ساڑھے گھر دانے ہیں ساڑھے سیانے بھی کملے ہو گئے کہ فوڈ سیکورٹی آپ کو رسک پہ لگ رہی ہے. مگر ہارون صاحب سے لے گا, میں صرف 2 کامنٹ ان کے اس پہ اگر آپ کی اجازت دیں. ایک بات یہ کہ اس میں وقتی طور پہ ٹھیک ہے آٹا ہو گیا, اور یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد دوبارہ یہ آٹا اس پہ آ جائے گا, کیونکہ پاکستان میں رسد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی مرضی سپلائی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود وہ جو مافیاز کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی 150 کے قریب اس طرح کی کارٹلائزیشن کے کیسز ہیں جو 10-10 20-20 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. وہ تمام مل جاتے ہیں. جتنی مرضی سپلائی, دودھ زیادہ بھی آ جائے گا تو دودھ مہنگا ہی رہے گا. یہی ہر چیز کی ایک بات ہے. دوسری مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ موجودہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں اورنگزیب صاحب, وہ 2-3 دفعہ اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری پرائرٹی ہمیں بچایا, جو تھوڑا سا جو 1.8 گروتھ ریٹ آ گیا ہے, یہ ہمیں ایگریکلچر نے, رائس نے بچا لیا کہ رائس ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی اور ہماری پرائرٹی ہے. تو اگر اس پرائرٹی پرناؤنسڈ کے باوجود یہ جو کسان کے ساتھ کیا گیا ہے, جس کا 1-2 سال امپیکٹ رہے گا, آئندہ سال بھی رہے گا, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں جی بجٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے جی. انٹرنیشنلی کرونا کی وجہ سے اور یوکرائن وار کی وجہ سے ہماری کموڈیٹیز کے ریٹ اوپر گئے, پوری دنیا میں ہمارے بھی اوپر گئے. اسی حساب سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ گئی. اب کیونکہ کرونا کا اثر ختم ہو گیا, ہماری وہ تمام کموڈیٹیز کے ریٹ نیچے آ گئے, گندم ہے, کپاس ہے, میز ہے, ہر چیز. اب اسی حساب سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں کہ بہت سارے اخباروں میں چھپا کہ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں ہمارے انپوٹس کے اوپر. جی ایس ٹی اگر 18% لگاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے 26% کا. تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو زراعت کے اوپر ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر پاکستان میں زراعت ممکن نہیں ہے, پھر آپ ہر چیز باہر سے امپورٹ کریں گے. آلریڈی ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود صحیح کوئی $12 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. پھر دنیا میں سر پالیسی بنتی ہے 25 سال کی زراعت کی, 20 سال 25 سال کی. ہماری پالیسی کیا ہے جی, اب یوریا کے جس میں ہم ذلیل ہوئے ہیں اس سال, یوریا میں کیا ہے جی, اس کو گیس دے دو جی 1 ہفتے کے لیے, 15 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دو. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, 6 ماہ کے لیے دے دو. دنیا میں یہ پالیسی بنتی ہے 25 سال کی. ہمیں بھی چاہیے زیادہ نہ کریں, 10 سال کی پالیسی اس بجٹ میں بنائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے, دنیا کا, جہاں ایک ہی چیز کے 5 ریٹ ہیں یوریا کے. اس کے ریٹ کیا رہے ہیں جی, 3400, 3700, 4300, 5300. اب کاشتکار کو کس ریٹ پہ ملتی تھی, وہ 3400 والی ساری ملتی تھی 5500 پہ. یعنی کاشتکار کا ہر جگہ پہ استحصال ہوا ہے, حد سے زیادہ استحصال ہوا ہے, اور آپ یقین کر لیں کہ زراعت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ کے پچھلے سال کی جو ٹوٹل, اب میرے معاشرت جہاں پہ بیٹھے, آپ کی جو امپورٹ تھی $80 بلین کی تھی, آپ کی جو ایکسپورٹ تھی $31.5 بلین کی تھی. $48.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں, اور $31.5 بلین میں صرف کاٹن کا حصہ کتنا ہے, $20 بلین, رائس کا کتنا, $3 بلین. آپ کے پاس باقی ہے کیا؟ اور اگر فروٹ شوٹ ملائیں تو $1-2 بلین وہ بنتے ہیں. آپ کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں ہے. اگر جو ہے آپ کے پاس, اس کے اوپر سر اس وقت تک, آج کی ڈیٹ تک کوئی سیریس میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کاشتکاروں کو بلایا گیا اور بٹھایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کے ایشوز کیا ہیں. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے سر, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مگر ہارون صاحب, ایک تو یہ کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اعتماد میں نہ لینا بجٹ لیتے ہوئے. انڈسٹریز جو FPCCI کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو یہ ڈی ریگولیٹ کرنے والی بات پر کامنٹ کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی انفلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو انفلیشن جو ہے اس کا تعلق ایکسچینج ریٹ کے ساتھ بھی ہے. ایکسچینج ریٹ ابھی اسٹیبل نظر آ رہا ہے. IMF کو کیوں لگتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ آئندہ جون تک $330 پر چلا جائے گا؟ جی ویری کوئکلی جو سوالات ہوئے ہیں میں اس سے لنک کرتا ہوں. جی آپ کا جو سوال ہے, میری ایکچولی ہمدردی جو ہے وہ سرکاری افسران کے ساتھ ہے, آنیسٹ سرکاری افسران کے ساتھ, کیونکہ ان کی واقعی جو لیونگ ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. لیکن میرا ساتھ یہی سوال ہے کہ ان کے اندر سے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ آپ جو فضول خرچیاں کر رہے ہیں وہ روک کے ہماری تنخواہیں بڑھائیں نا. آپ باہر سے قرض لے کے تو نہ بڑھائیں. اب یہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں,
جب میں یہاں کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا, آج کے زمانے میں ہمیں 40 کنال کا ریڈیو پاکستان چاہیے. ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسٹس میں ہم کہاں پیسے تو, اور 1 سے 16 گریڈ کی جو ہائرنگ ہوتی ہے اس میں کتنا میرٹ ہے. دیکھیں نا, جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے. آپ کی پینشن فنڈ نہیں ہوتی, پھر کل کو نوٹ چھاپ کے دینی پڑتی ہے یا لون لے کے. انہوں نے فنڈ بنایا کے پی کے میں, لیکن کتنے سالوں بعد بنایا. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, گالیاں کھانی پڑی, گالیاں تو پڑتی ہیں آپ کو. ایکچولی مرحوم سرتاج عزیز صاحب نے مجھے کہا تھا, یہ آپ کے لیے بھی, یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. میں نے کوئی مہتاب صاحب اور باقی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی 2000 میں شوکت عزیز صاحب نے بلایا تو خالد مرزا نے اور میں نے ایس سی سی پی بنایا تھا. جب ہم نے کچھ تگڑے بروکر جو مافیا تھا ان پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے پلے کارڈ لے کے نا میرے خلاف جلوس نکالا کراچی میں. تو شوکت عزیز صاحب بہت گھبراتے تھے میڈیا سے. ان کا مجھے ساتھ ہی فون آیا, حسن ہوتا تھا ان کا ایک پی اے, اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے جلوس نکل آیا. اچھا, ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو سرتاج عزیز مرحوم کا مجھے فون آیا, تو انہوں نے کہا یہ جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں اخبار میں, تب اتنا میڈیا نہیں ہوتا تھا, یہ تمہارے خلاف ہے؟ میں نے کہا جی میرے خلاف ہے. ان کا ضرور تم کو ٹھیک کام کر رہے. دیکھیے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے اس طرح سپورٹ ہو تو پھر گالیاں کھانی بھی ٹھیک ہے, سپورٹ ہونی چاہیے نا, لیکن ہمیں غیر ضروری خرچہ روکنا ہے. این ایف سی کا صرف میں یہ اگزامپل دے دوں, جو ایک سوال آیا تھا. دیکھیے 1978 میں 76 میں جو ٹوٹل پیسہ اکٹھا ہوتا تھا نا, تو اس کا کوئی 72% صوبوں میں جاتا تھا, 4% کلیکشن کی فیس وفاق لیتا تھا جو کیونکہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے, اور وفاق کا خرچہ جو تھا وہ کوئی 22-23% تھا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, سب کچھ سینٹرلائز ہونا شروع ہو گیا. بائی 1990 یہ ایکویشن ریورس ہو گئی, صوبوں سے سارا پیسہ فیڈریشن میں آنا شروع ہو گیا, اور صوبوں سے تو صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹ تھے جو کام کرتے تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے. اب ہم اس کو ریورس کر کے 58% پہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, لیکن صوبوں کا سرپلس ہوتا ہے کہ ان کو خرچنا نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور فیڈریشن سے لوگ جانا ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا پرائیویٹائزیشن پہ اگین آپ تو ینگ سٹوڈنٹس ہیں, جو دنیا کا پرائیویٹائزیشن کوئی پالیسی نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن ایک ٹول ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اس کے بہت سے طریقے ہیں. بیچنا کوئی دنیا میں پورے جو تجربات بیچنے کے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ پی ٹی سی ایل دیکھ لیجئے, باقی دیکھ لیں, کوئی بیچنے کے کوئی ایسے اعلیٰ نتائج نہیں آئے ہیں. بینکس دیکھ لیں. تو جو ایجوکیشن ہے وہ پرائم رسپانسبلٹی سرکار کی ہے, لیکن وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی پرانے زمانے میں 1960 میں, کیونکہ اب ہم تو ذرا بڑے ایج میں جا چکے ہیں, ہوتا یہ تھا کہ سرکار زمین دیتی تھی, کمیونٹی میں کوئی لوگ مل کے سکول بناتے تھے اس زمین پہ, اور سب سے تگڑا آدمی تب ہوتا تھا سکول انسپیکٹر. وہ مانیٹر کرتا تھا کہ صحیح پڑھائی, صحیح ٹیچر ہائرنگ چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر گرانٹ ملتی تھی. تو کمیونٹی سکولوں کو اون کرتی تھی. لیکن نا جب آپ پڑھتے ہیں آپ کی اونرشپ تھی. پھر بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیے سارے. اس کے بعد سے دبا کے گھوسٹ بھرتیاں اور یہ سارا ڈرامہ شروع ہونا شروع. تو سرکار کو ایک پارٹنرشپ کا ماڈل بنانا ہے, جس میں یہ جو آپ بات کریں نا کنسلٹیشن کی, وہ پارٹنرشپ کے ماڈل میں آتی ہے جب دونوں کا سٹیک ہو. اگر مفت میں پیسہ مل رہا ہو اور آپ نے دفتر بھی نہ جانا ہو, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو, تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ کام جو ہے, اگر انیفیشنسی میں آپ نے کمپنی خراب کی ہے, اب آپ بیچ کے جان چھڑا رہے ہیں, تو یہ پالیسی نہیں ہے. پالیسی یہ ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے اور کام کیسے. صحیح ہے. چلیے جو ایکسچینج ریٹ والا سوال ہے کہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں, مگر پہلے ایک سوال لے لیں ذرا, پھر میں جھگڑا صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. جی میرے 2 سوال ہیں بیسیکلی. پہلی بات تو ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے, ہم جو چائے پیتے ہیں وہ بھی قرض کے پیسوں سے پیتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں 4-4, 5-5 مہینے کی تنخواہ اضافی دی جا رہی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں 4-4, 5-5 مہینے کی تنخواہ دی جا رہی ہے. ہم رستے سے آتے ہیں اشارہ دستور سے, تو ہر جگہ تقریباً ہر روز نئے ایڈ لگے ہوتے ہیں, یہ کہ ہم یہ بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں, بیلٹ اوپننگ کر رہے ہیں.
दूसरी बात तैमूर जगड़ा साहब ने फरमाया कि बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट लानी होगी। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं देखता हूँ कि दुबई में आपके मुल्क के लोगों के 20-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट निकल रही हैं, वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान क्या है? बिल्कुल सही है। सरमाकारी पर आपका सवाल है। होती साहब, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ये सवाल है बच्चे का। हाँ जी, वो दरअक़त ये जो फॉरेन एक्सचेंज का आपने कहा था, जी हाँ, मैं पहले उसका जवाब देना जी। चाहता हूँ। देखिए, ये जो मॉडर्न स्टेट है ना, ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है। ऐसी मुश्किल चीज़ तारीख़ में कभी नहीं रही। ये ह्यूमन स्ट्रक्चर से भी मुश्किल चीज़ है। ह्यूमन स्ट्रक्चर महदूद है, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, लिहाजा वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें 3 चीज़ें लाजिम हैं। नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा आपकी फॉरेन ट्रेड, और नंबर 3 बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। बजट डेफिसिट, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल, ये 3 ये स्टेट सिमट के इधर आ गई है। पॉलिटिक्स ज़ीरो। ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। एक कौंसिल होगी, पब्लिक कौंसिल, उसमें मेंबर्स होंगे इसी तरह जिस तरह की ये एन का अदारा है, और वहाँ पे मुखालिफ तबका नहीं होगा। क्यों? कि ये स्टेट बड़ी डेलिकेट है, ये अब मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान को देख लें, उन्होंने भी ये कहा, इन्होंने भी ये कहा, यहाँ पे बैठे लोगों ने भी ये कहा कि बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है यहाँ पे। अब सियासी जो गर्मा गर्मी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम। फॉरेन एक्सचेंज का जहाँ तक सवाल है कि नंबर 1 है अब वो दुनिया में, वो हर मुल्क के नंबर 1 है। चाइना क्यों दुनिया में टॉप पे है? उसके पास नंबर 1 है फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तीसरा डेफिसिट कम करना, डेफिसिट होंगे तो ना फॉरेन एक्सचेंज होगी ना टेक्नोलॉजी होगी। ये हैं बेंचमार्क्स। इन बेंचमार्क्स को सामने रखते हुए ज़राअत आगे बढ़ेगी, उसके बगैर ज़राअत आगे नहीं बढ़ेगी। आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है, वो पहले से है। ये हमारे फंडामेंटल्स ख़राब हैं, हमारी फॉरेन एक्सचेंज, हमारा पॉलिटिकल ऑपरेशन, हमारी जो डेफिसिट है, ये सारा गलत हो रहा है। इस तरह मुल्क नहीं चलते, मॉडर्न स्टेट नहीं चलती। आप रहते हैं 1400 साल बल्कि 1600 साल पहले की दुनिया में ज़हनी तौर पर, और चला रहे हैं इसको 2024 में इस मुल्क को। इट्स ए डिफरेंट एनिमल। आपको इसको करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान अपनी ट्रेड बढ़ाए, कर्जा ना ले। जी हाँ। अच्छा, ट्रेड जो है उन्होंने अभी बता दिया एक्सपोर्ट कि 40% 50% है ज़्यादा हमारी इंपोर्ट। अगर ये है 48% डेफिसिट है इंपोर्ट डेफिसिट है, हाँ, उन्होंने कह दिया। अब इस डेफिसिट को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। $48 बिलियन, सॉरी। आपके फंडामेंटल्स ख़राब हैं, आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड काम नहीं कर रही, आपके डेफिसिट नीचे नहीं आ रही। दीज आर द फंडामेंटल्स। यू आर फिट फॉर ए सर्जिकल टेबल। वो सर्जिकल टेबल पे क्या होना चाहिए? नंबर 1 हुकूमती पार्टी, हिज़्ब इख्तिलाफ, ये फार्मूला ख़त्म कर दें, वरना ये मुल्क नहीं चलेगा। और आपको तकरीबन 2, 3, 4 साल बाद मेरी बातें याद आएंगी, मैं आऊँगा या नहीं, कि ये लाजमी है। अब ये साहब इधर बैठे हुए हैं, कल परसों मैं किसी हुकूमती पार्टी के साथ बैठा था, दे आर द सेम पीपल। ये नहीं होना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट वॉर, पोलिटिकल वॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट the political character, they are talking about the political past, they are talking about the political policy. These are not things to talk about. आपको चाहिए कि एक नई तर्ज का प्लान बनाएं, उसमें इकोनॉमी फर्स्ट, इकोनॉमी सेकंड, इकोनॉमी थर्ड, नो स्पेस फॉर एनी अदर थिंग। ये करना पड़ेगा आपको। बैंकिंग की सिस्टम जो है पाकिस्तान का, उसका रोल बदलना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान के जो खर्चात का सिस्टम है उसका रोल बदलना पड़ेगा। आप जो इम्पैक्ट्स करते हैं अदारों से, आलमी अदारों से कर्ज़ों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, या हुकूमतों से करते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। वो आप नहीं चला सकते। तो आप एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे आ चुके हैं इस वक्त। उससे इस बजट टॉक से मसला हल नहीं होगा। फंडामेंटल्स पे जाएं, वही 3। जी ठीक है, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टूडेंट्स के सवालात को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بجٹ ڈیبیٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جھگڑا صاحب, یہ سرمایہ کاری کا ایک سوال ہوا کہ کیا اٹریکشن موجود ہے سرمایہ کاروں کے لیے, کیوں آئے گا سرمایہ کار پاکستان میں, اور مقامی سرمایہ کار بھی ایون ڈسکریج ہے. میں تو حیران ہوں کہ جو لوگ فی الحال سرکار کے ان راؤنڈ ٹیبلز تو نہیں ہوتے لیکن لمبے ٹیبلز ہوتے ہیں, ان لمبے ٹیبلز پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ کیبنٹ کا ہو, چاہے وہ ایکنیک کا ہو, چاہے وہ SIFC کا ہو, کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستانی بزنس مین اپنا پیسہ باہر انویسٹ کر رہے ہیں تو مطلب کہ ملک میں وہ حالات نہیں ہے کہ باہر سے آپ پیسہ جو ہے وہ اندر منگوا سکیں, اور اس کے لیے چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس کے لیے چاہیے کیپیسٹی. اس رات میں مصدق ملک کو سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بیوروکریسی میں وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں, کہ لگتا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں کو تو ہم نے منا لیا ہے کہ کچھ پیسے دے دیں, ہمیں کام نہیں آتا, لیکن وہ کسی کو کام نہیں آتا, تو وہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم پیسے کہاں پہ ڈالیں. فیسیلیٹیشن کونسل کے پیرائے میں کہہ رہے تھے 1 سال بعد. اچھا دیکھیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ کون کیوں کرے گا. یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو اتنا پولیٹیکل کر دیا ہے. ایسے افسر ہیں, مجھے یاد ہے ہمارے وقت کے شروع میں ایک بڑے سینئر افسر تھے سلیمان غنی صاحب, ان کو 2002 کی کسی فائل پہ نہ سائن کرنے پہ پتہ نہیں کچھ مہینے جیل میں گزارنے پڑے. تو یہ افسر بھی کسی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, اور جب ہاتھ نہیں لگانا ہوتا تو ان کی کیپیسٹی نہیں بنتی. ہارون صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے جب میں فائنانس منسٹر تھا, میں نے سارے سیکرٹریز سے KP میں پوچھا کہ آپ کا بجٹ کیا ہے, اور زیادہ تر DMG یعنی فیڈرل آفیسرز ہوتے ہیں, سوائے ایک کے کسی ایک کو اپنا بجٹ ہی نہیں پتا تھا, کیونکہ وہ خود بخود جو ہے وہ چلتا ہے. یہی چیز وفاق میں بھی ہے, یہی چیز سارے صوبوں میں ہے. جب ان کو بجٹ نہیں پتا ہوتا تو وہ کیا پلاننگ کر رہے ہوں گے؟ وہ تو صرف جو ہے یہ جو 2-3 پروجیکٹ ہوتے ہیں PSDP میں یا ADP میں, اس میں جو ہے وہ سرکاری افسر لیتے ہیں. ہاں, اب میں صرف 2-3 چیزوں کو جلدی سے جو ہے وہ کور کر دوں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں, کسی نے کہا کہ سرکاری افسروں کے تنخواہ کا کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ جو سیٹ اپ ہے یہ سب کے لیے لوز لوز ہے, اس میں سب ہارتے ہیں. جو کام کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن یاد رکھیں بہت سے ڈپارٹمنٹس میں 10 میں سے 9 لوگ ہی کام نہیں کرتے. میں نے آپ کو پرنٹنگ پریس کی مثال دی. کیوں ٹیکس پیئر پرنٹنگ پریس میں ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں دے رہا ہے؟ پاکستان سٹیل ملز میں 20 سال سے تنخواہیں دے رہا ہے. میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں, کیونکہ ریفارم ایک مشکل کام ہوتا ہے. میں نے اپنی ساری پولیٹیکل ایکویٹی پینشن ریفارم میں ڈال دی تھی. مشکل کام تھا. سرکاری ملازمین سے مجھے گلے بہت سننے پڑے. میرا ووٹ نہیں کم کیا, میرا ووٹ RO نے ہی کم کیا ہے, ووٹرز نے نہیں کم کیا, لیکن وہ کام ہو گیا. آج وفاق بھی وہ کام کر رہی ہے. آج وہ پینشن ریفارم ایک نیشنل ایشو بن گیا. جب میں اس کو KP میں لے رہا تھا تو کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا تھا, یعنی ریفارم پاسبل بھی ہے. انویسٹمنٹ پہ آپ دیکھ لیں, آپ نے خود کہہ دیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. میں آپ کو اس پہ 2-3 مثالیں دیتا ہوں, پھر باقی ٹاپکس پہ کوئی اور بات کر لے. دیکھیں یہاں تو باہر سے کوئی آتا ہی نہیں ہے نا, ویزا ہی نہیں ملتا. مشکل سے باہر سے آپ کوئی کیپیبلٹی کا بندہ جو ہے وہ لے آتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے نواز شریف کی پچھلی حکومت میں PIA کا CEO آ گیا تھا جرمنی سے, شاید اس کو بھگا کے اس پہ الزام لگا دیا تھا کہ وہ جہاز اس نے چوری کر لیا. مجھے نہیں پتا کوئی جہاز کیسے پاکستانی ایئر سپیس سے جرمنی میں, مطلب اپنے گھر میں کوئی پیچھے لان میں رکھتا ہے یا کیا کرتا ہے. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ فورن ٹیلنٹ پاکستان آئے گا. ابھی ایک HSN کا پرنسپل تھا, آسٹریلیا سے آیا تھا, اس کو میرٹ پہ ایڈمیشن نہ کرنے پہ جو ہے وہ بھگا دیا, کرپشن کے الزامات لگا دیے. ابھی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا CEO تھا شاید پاکستانی, تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اسے جیل سینٹنس دے دی. تو آج ابھی میں پڑھ رہا تھا برٹش امریکن ٹوبیکو کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں ہم پہ کہ ہم پاکستان میں اپنا جو ہے وہ سارا بزنس ختم کر دیں گے. اچھا, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ سگریٹس پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں کہ سگریٹ سموکنگ کم ہو. آپ ریونیو بڑھانے کے لیے اس طریقے سے لگانا چاہتے ہیں کہ وہ ساری انلیگل سگریٹ ٹریڈ میں جو ہے وہ چلا جائے. یعنی 480 روپے کی ڈبی پر کوئی 415 روپے میں خیال ٹیکس ہے اس وقت, جو اور ٹیکس جو پے کر رہی ہے. فارمل سیکٹر جو میں عرض کر رہا تھا نا جی,
فارمل سیکٹر کو ڈس انسینٹیو ہے, جو انفارمل ہے کیش اکانومی ادھر موج. اور یہ جو اس کی بات ہے, دیکھیں پالیسی کنٹینیوٹی کی, ہم نے ایک سٹیپ لیا, جتنا ان پاپولر پینشن ریفارم ہے لیکن جتنا ضروری پینشن ریفارم ہے اتنا ہی پاپولر تھا ہمارا صحت کارڈ کا. اب صحت کارڈ صرف لوگوں کو جو ہے وہ سہولت نہیں دے رہی جی, اس کا ایک انویسٹمنٹ امپیکٹ ہے, اور صرف فورن انویسٹمنٹ نہیں, سب سے پہلے تو آپ کے جو ڈومیسٹک ہاسپٹل اونرز ہیں وہ اپنے ہاسپٹلز میں کے پی میں انویسٹ کرنے لگے کہ وہ صحت کارڈ کے سٹینڈرڈ پہ آ جائیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک جو ہے وہ آئی ایف سی جو ورلڈ بینک کا پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے, ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع کر دیا کہ پشاور میں آغا خان کے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل شروع ہو جائے. مجھے فارماسیوٹیکل سیکٹر سے فونز آنے لگے کہ آپ کے صحت کارڈ کی وجہ سے لوگوں کی اسپینڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہوئی ہے تو ہم فارما انڈسٹری میں انویسٹمنٹ زیادہ کر سکتے ہیں. انشورنس انڈسٹری جو پہلی بار بڈ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی, دوسری بار میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بڑے پرائیویٹ انشوررز تھے وہ اسٹیٹ لائف سے آپ کو بہتر ریٹس دیتے اور صحت کارڈ کی کاسٹ کم ہوتی. اب پولیٹیکل پرپزز کے لیے آپ نے صحت کارڈ بند کر دیا. اب جب دوبارہ بڈ ہوگا تو کوئی انشورنس کمپنی یہ کہہ سکے گی کہ میں اس کو بڈ کروں گا, میرا رسک کیا ہوگا؟ ان کا رسک تو ڈبل ہو گیا کہ حکومت چلی جائے گی, وہ بند ہو جائے گا, میں نے جو ساری انویسٹمنٹ کی ہوگی اس کا کیا ہوگا. یہی بات زراعت میں بھی ہے انہوں نے کی. تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, آپ ایس آئی ایف سی بنائیں, آپ بورڈز آف انویسٹمنٹ بنائیں, آپ جو کریں, انویسٹر پیسے تب لائے گا جب اسے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسے پیسے پہ ایک ریٹرن ملے گا, اور اس ریٹرن ملنے کی جو پروبیبلٹی ہے, جو اس کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہوں گے. جب انویسٹر دیکھے گا کہ ہمارے ڈیسیجن میکرز خود تو میں ایک فگر شیئر کر دیتا ہوں کہ باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں کہ سعودی عربیہ, یو اے ای فلانا ہے. یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز جو ابھی لیٹسٹ آئی ہے خبر کہ مطابق, شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں, کہ وہ کہہ رہے ہیں 0.1% کی انہوں نے فورکاسٹ پروجیکشن دی ہے, جس کا مطلب ہے $348 ملین, جو کہ آگے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے 13.1% کا. تو یہ اصل پروجیکشن یہ ہے. ہمیں ایک چیز, ہمیں آنیسٹلی یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے. لیٹس سے سعودی عربیہ یہاں پہ ایک ریفائنری لگا لی $10 ارب کی, $9 ارب کی, تو اس میں اکوپمنٹ امپورٹ ہوگی, وہ پیسہ تو پاکستان آئے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا ایکچوئل امپیکٹ وہ جو اس کیپٹل انویسٹمنٹ کا $1 ارب کا تقریباً ہے. تو یہاں پہ وی شوڈنٹ فول آور سیلفز, پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آ گئی لیکن اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوگا اس کا. میں اس پہ کوئکلی آپ سے عرض کرتا جاؤں. دیکھیں, ہر طرح کی انویسٹمنٹ ہر معیشت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اگر کوئی انویسٹمنٹ یہاں لاتا ہے, یہاں باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے لاتا ہے, کماتا ہے, اور ڈالر باہر لے جاتا ہے ایسے ملک میں جہاں ڈالر ہی نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہمارے لیے آج کے حالات میں سوٹیبل نہیں ہے. کیونکہ پولیٹیشین کو نمبر دکھانے ہیں, وہ جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. 4 فلٹرز ہیں. میں آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں زیادہ, آپ لوگ بھی اپنی ڈیبیٹ میں لائیں. اگر لیٹس سے عامر صاحب جو ہے پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے پالیسی بنائی ہے, نمبر 1 میرا سوال یہ ہوگا, یہ جو امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, آیا وہ ینگ لوگوں کو روزگار دے گی, جاب کریشن. نمبر 2, آیا وہ ایکسپورٹ کر پائے گی تاکہ ڈالرز آئیں. اگر ایکسپورٹ نہیں کر پائے گی, امپورٹ کرے گی, یہاں جیسے ہم موبائل فون کے پیج کس رہے ہیں یہاں پہ, یا گاڑیوں کے کب سے پہیے بنا کے کہتے ہیں جی ہماری کار ہے, اور وہ سارا پیسہ نکل جاتا ہے, وہ اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہے. تیسری, آیا وہ انویسٹمنٹ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھائے گی کہ ٹیکنالوجی لے کر آئے گی. دیکھیے نا, یہ جو اربوں کی انویسٹمنٹ ہے, وہ اگر تو حکومت کے ایسٹس خرید لیتے ہیں تو حکومت کا بھلا ہو جاتا ہے, لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر میری ایک چیز ہے, فیملی سلور بیچ رہا ہوں, مجھے پیسے چاہیے, ٹھیک ہے بیچ دو بھی, لیکن ہمارے یہ 3-4 فلٹرز بڑے ضروری ہیں. میں کلوزنگ میں قرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی 16-17 ملکوں میں موقع ملا کام کرنے کا. بجٹ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, میں آپ کو اگین UK کی مثال دیتا ہوں.
بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں پہلے پالیسی کا کہ ہم نے اتنے اسکول بنانے نہیں ہیں, ہم نے ایجوکیشن کی سطح کو یہاں سے یہاں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا جی, یا پر کیپٹا اس کو بڑھانا ہے. ہم ایجوکیشن منسٹری سے کہتے ہیں اگر یہ تم نے کرنا ہے تو کتنے پیسے لگیں گے. بجٹ پروپوزل ٹارگٹ سے لنک ہوتی ہے, جو کہہ رہے ہیں نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں بجٹ کیا ہے, تو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ 3 سال کا بجٹ دیا جاتا ہے, 1 سال میں کچھ نہیں ہوتا. کمٹمنٹ 3 سال کی ہوتی ہے, اس کو میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک کہتے ہیں. لیکن جو میں دلچسپ بات کر رہا ہوں اس کا 1 سال کے بعد ایک بڑا میجر سپینڈنگ ریویو کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا اتنے پیسے میں کریں گے, آیا یہ کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے. اور وہ انڈیپینڈنٹ لوگ کرتے ہیں, وہ بابو خود نہیں کرتے اپنا ریویو. یہاں پہ تو ایک کمیٹی بنتی ہے, اپنی بنتی ہے نا, تھرڈ پارٹی کرتی ہے باہر کی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں کر پائیں گے, نہ صرف ان کا بجٹ کٹ جاتا ہے فیوچر کا, بلکہ ان کے اوپر کراؤن کورٹ میں کیس بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا مکر گئے, اور ٹریجری پہ بھی کیس کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کہ جی آپ نے کہا تھا پیسے دیں گے, آپ نے نہیں دیے. نا یہ میچور سسٹمز ہیں. ہمارا یہ ہے کہ آربیٹریلی جب ایک آدمی کی ڈسکریشن پہ پیسے آ جاتے ہیں, حل میرٹ ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرا جو ابھی بات ہو رہی ہے نا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ویٹ کرتے رہیں گے نا تو کوئی کام نہیں چلے گا. آپ نا امید ہو گئے ہیں؟ نہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پوری دنیا میں ہے. مجھے لیڈرشپ دکھائیں. میں یو کے سے آیا ہوں, میں وہاں FCDO جو ان کا فورن آفس ہے جی, وہاں پہ کچھ ٹریننگ دیتا ہوں. میں ان کو پڑھا, مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے بھی افسر اتنے ہی کنفیوزڈ ہیں جتنے ہمارے کنفیوزڈ ہیں. سو یہ دنیا میں ایک, لیکن اس میں ہارون صاحب پالیسی جو ہے جی میں یہ قرض کر رہا ہوں, دنیا اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے. There is too much politics in our economic decision making. یہاں تو سب کچھ اداروں کو ڈیلیگیٹ. اگر نہیں وہ ادارے نہیں, اچھا اگر ادارے جو ہیں وہاں آپ انڈیپینڈنٹ افسران ہیں, FBR ہے, SECP ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پرائیویٹائزیشن ہے, یہ سے منسٹریاں نہیں ہیں. ان کو منسٹریوں سے نکال کے اگر آپ تگڑے لوگوں کو لگا دیں, پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ اس میں انٹرفیرنس ہم نہیں, کہ 4-5 کو مارکیٹ کو اعتبار آنا شروع ہوگا. وہ ہر کام کرانے کے لیے اس شہر نہیں آئیں گے, لیکن وہ ادارہ ڈیلیور کرتا ہے. یہ سٹیبلٹی کو ویٹ نہ کریں, لیکن آپ اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے, ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں پر لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بجٹ ڈیبیٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ پلیز آپ کا مائک کیجیے. میرا نام فرح ہے اور میں صرف ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. سب کو پرابلمس پتہ ہیں پاکستان کی, ایگریکلچر کی, اکانومی کی, لون کی, جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں سب کو پتہ ہے. میں اسٹوڈنٹ والی سیٹ پہ ہوں, مجھے بھی وہی مسئلے پتہ ہیں. سولوشنس مجھ سے بہتر آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اسٹل ہم لوگ اسی پرابلمس میں ہیں. کوئی سولوشن نہیں نکل رہا, کوئی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. جی میں صاحب سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں, میں 2-3 بلٹ پوائنٹس میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو رولز آف دا گیم کی میں نے شروع میں بات کی تھی. رولز آف دا گیم جب تک طے نہیں ہوگا, اور میرے خیال میں پالیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ہے ڈومین, اس کے اندر اگر ہم رہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر, مجھے یہ لگتا ہے کہ مس مینجمنٹ از دا ایشو. ہم زیادہ پیداوار کر لیں تب بھی پرابلم ہے, تھوڑی پیداوار کریں تب بھی پرابلم ہے, اور حل اس کا ایک ہی ہے. مثلا مجھے بتائیں کہ ہم نے $3 بلین IMF سے لیے, 1 سے $1.5 بلین کی ہم نے گندم امپورٹ کر لی جو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. تو کوئی نہ کوئی تو رسپانسبل ہے اس کا. اور کس بنیاد پہ کی؟ اس بنیاد پہ کی کہ جو فورن فارمر ہے اس کو اپنے ڈالرز, جو لونز کے ڈالرز تھے, پریشیس ڈالرز تھے, وہ انہیں دے دیے. اپنے فارمر کو ہم سبسڈی دینے کے خلاف ہیں, میں بھی خلاف ہوں. میں سبسڈی نہیں دینا چاہتا, کسی کو بھی نہ دیں. ایک مہربانی کریں, حکومت اس سارے بزنس سے نکل جائے. فائدہ ہو تو لوگ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر رہیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں رہیں گے. فوڈ سیکیورٹی ایشو ہوگا, لیکن شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا, ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں,
सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक ये पॉलिटिकल मास्टर्स के क्लचेस से नहीं निकलेंगे। पेपरा पाकिस्तान में काम करने का इंसेंटिव नहीं है, काम रोकने का इंसेंटिव है। ये पेपरा रूल्स जब पेपरा तक का हैं, नाम बता देना क्या है? ये प्रोक्योरमेंट की रेगुलेटरी एक अथॉरिटी है जो जितनी भी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है उस सारी चीज़ों को वो देखते हैं और उस पर काम करते हैं। और कोई मसला ही नहीं है, आप कोई भी टेंडर ले आएँ, मैं उस पर नैब का केस 1 मिनट में बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बल्कि ऐसे ऐसे केस बनाते हैं कि जिसको सुन के बंदा हैरान और परेशान हो जाता है, मेरी स्टोरी तो बन जाती है लेकिन ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पेंशन रिफॉर्म्स, ये पेंशन की बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शुरू किया। ये पेंशन रिफॉर्म्स अगले IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ये हमें ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ एक फिगर मैं आपके सामने रख देता हूँ, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स पाकिस्तान की पेंशन जो है वो 10 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा की लायबिलिटी, करंट तनख्वाहों से ज़्यादा है जी सिविल सर्विस की। जी। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। एक इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक जितने फैसले किए हैं उन सब पे माशाल्लाह स्टे ऑर्डर्स हैं। 10 साल से, कई सालों से वो स्टे ऑर्डर्स हैं। फर्टिलाइजर पे भी हुआ था। मुझे अब स्टे ऑर्डर्स पे वैसे मुझे बुलाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 2.7 ट्रिलियन के टैक्सेस स्टक अप हैं टोटल, जिसमें कुछ एपलेट फोरम पे हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये भी एपलेट फोरम से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये जो बड़े बड़े लोगों के केसेस हैं, भाई आप फैसला कर दें। मैं ये नहीं कहता कि किसी हक़ में फ़ैसला करें, फ़ैसला तो कर दें। ये स्टे ऑर्डर्स पे 5-5 साल केसेस को चलाना, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये जो सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स की आखिरी बात मैं कर लूँ, सिविल सर्विस की जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं। वो इसलिए क्रिटिकल हैं कि कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आए तो उसे पता हो कि वो पॉलिटिकल मास्टर्स को जवाबदेही है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेही है। और ये जो पेंशन और सैलरी की बात कर रहे थे, एक बात मैं आपको बताऊं, जो 2021 और 22 के लोग हैं वो एक बारीक काम कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि सैलरीज तो कम बढ़वा रहे हैं, अपनी मोनेटाइजेशन के जो पैसे हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मोनेटाइजेशन के पैसे भी बढ़ाना चाहते हैं, गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्क्स भी नहीं छोड़ेंगे। पर्क्स भी नहीं छोड़ेंगे, तो किसी एक काम को छोड़ें। मैं अगर आपकी इजाज़त से फरा बीबी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं एक क्विक कमेंट कह दूं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सॉल्यूशंस किसने देने हैं और किसको ब्लेम करना चाहिए। ज़ाहिर है जो हुकूमत में है उनका काम है, मगर यहाँ एक मसला है कि जिन्होंने सॉल्यूशंस देने हैं वो खुद प्रॉब्लम्स बताना शुरू हो जाते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो सॉल्यूशन नहीं देते। ना सिर्फ कि पाकिस्तान में, वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जाके दुनिया के सामने भी वहाँ भी आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये एक मसला है। तो पेंशन का क्विकली, पेंशन बिल्कुल रिफॉर्म जो आप तजवीज़ की हुई है बहुत बड़ा मसला है, करना चाहिए, पर उसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अभी एक जो उसके ज़रिए ये बाबू हजरात एक्सटेंशन अपनी करवाना चाहते हैं कि 3 साल के लिए बढ़ाना चाहिए, उससे पैसे नहीं बचेंगे। उसकी सिंपल लॉजिक है कि जब आप 3 साल एक सरकारी अफसर रह जाएगा, उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगी, तो उसकी तनख्वाह 3 साल बाद और बढ़ी जाएगी, तो उसको उसकी बुनियाद के ऊपर पेंशन मिलेगी, तो पैसा नहीं बचेगा। तो वो उसके बहाने वैसे टेंशन लेनी है, वो बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों की, तो कर लें, इसका सहारा ना लें। जी होती साहब, मैं ये ऐसी बात करने लगा हूँ जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही ना कीजिएगा जो काटनी पड़े। नहीं काटेंगे आप उसी को शायद पहले चला दें सबसे। वो ये है कि अब ये दुनिया में डिबेट जारी है और वो है पेरिफेरल स्टेट्स के बारे में जी, कि जो स्टेट्स नहीं चल पा रही, जो फंक्शनल नहीं है, जो ड्यूरेबल नहीं है, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उन स्टेट्स के बारे में स्ट्रेटिजिकली भी सोचा जा रहा है। और वो ये सोचा जा रहा है कि जिस जिस इलाके में टेररिस्ट ज़्यादा अवेलेबल हैं, ये उसका टारगेट रखा गया। जहाँ जहाँ गुर्बत एक ख़ास हद से आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं बन सकता, तो ऐसे स्टेट, पेरिफेरल स्टेट्स, उनका क्या किया जाए, क्योंकि ये जंग का बाइस बनेंगी, क्योंकि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये जगह। अब उससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, 2 तजवीज़ें दी जा चुकी हैं।
یہاں پہ صرف سمٹمز پہ بات ہو رہی ہے. مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس پہ بات نہیں ہو رہی. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے, انڈیا چائنا سے لڑ سکتا ہے, پاکستان اس میں کود سکتا ہے, اور پیریفرل اسٹیٹ کا مستقبل ڈٹرمن کرنے پہ بات ہو رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف سمٹمز پہ بات کر رہے ہیں. حل ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو 3 چیزیں چاہیے, کہ آپ کو ڈیفیسٹ ریڈیوس کرنا ہے, آپ کو اپنا جو فارن ایکسچینج ہے اس کو بڑھانا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز دا فارن ایکسچینج, ہاؤ ٹو ریڈیوس دا ڈیفیسٹ. اس کے بغیر اسٹیٹ فنکشنل نہیں ہوگی. وی آر ہیڈڈ فار اے ویری ڈینجرس پوائنٹ. وہ ڈینجرس پوائنٹ جو ہے اس کے سمٹم پہ بات کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو سمٹم اس کے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی. نمبر 1, دیٹ از ویری ڈینجرس. اس کا فائدہ کوئی اٹھاتا ہے, وہ فائدہ اٹھانا بڑا ڈینجرس ہے. اس کے علاوہ اس کا بیرونی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں, وہ بڑا ڈینجرس ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر جتنے بھی آپ ٹاکس دیکھ لیں اس میں ان خطروں کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اکانومی پہ بات کرتے ہیں تو زیادہ تر بات یہ کرتے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ پس رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. بھائی اور بڑی ڈینجرز ہیں. سب سے بڑی ڈینجر یہ کہ آپ کا فارن ایکسچینج نہیں بن رہا. یو کین ناٹ رن دس کنٹری. کوئی کنٹری, ماڈرن کنٹری, فارن ایکسچینج کے بغیر نہیں چل سکتی. یو نیڈ ٹو ہیو سم انسٹرومنٹس ٹو اپلائی دیم اینڈ دین گیٹ دا فارن ایکسچینج آف اے لیول کہ آپ کے پاس اگر آج 5 ارب ڈالر کا ہر وقت ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس, تو 50 ارب ڈالر کا چاہیے ہر وقت, کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جو ہے نا سسٹینیبل نہیں ہے. نہ امپورٹ سسٹینیبل ہے, نہ آپ کا ڈیٹ ریپیمنٹ سسٹینیبل ہے. آپ کو امپورٹ اور ڈیٹ ریٹرن میں اسٹیبل ہونا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا, اس سے اکانومی پھیلنا شروع ہوگی گاؤں میں, دیہاتوں میں. وہ نہیں کریں گے آپ, تو آپ کی یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 4 پولیٹیکل پارٹیز کا ٹکراؤ, اس سے فائدہ اٹھانا, یہ عمل جاری رہے گا. لہٰذا آپ فنڈامنٹلز پہ جائیں. ہمارے سمٹمز ہمارے فنڈامنٹلز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارے سمٹمز بہت خراب ہیں. صرف غربت نہیں, صرف کسان کا خراب ہونا نہیں, بلکہ اسٹیٹ خود خراب ہے. انہوں نے ابھی کہا جو کچھ کہا بیوروکریسی کے بارے میں, جو سازشوں کی بات کی, یہ اسٹیٹ نہیں ہے. دس از ناٹ پولیٹیکل ایلیٹ, دس از ناٹ بیوروکریسی. ہم اصل میں اسٹیٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ہے. دے آر فرام دا 1000 year ago پیپل. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ تو کچھ 6000 سال پرانی ہے. We have to reform it. دنیا کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ میں جو سب سے اچھا اور ایک قابل غور قسم کا کامنٹ آیا وہ یہی ہے, جو حاصل بھی کہا جا سکتا ہے اس ڈسکشن کا, کہ جناب مسئلے کا سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, تو پھر مسئلہ حل کیوں نہیں کر رہے. اب یہ ایک ایسا سادہ اور مشکل سوال ہے, سادہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے, کہ بھئی حل کیوں نہیں کر رہے مسئلہ. تو اس سوال کا جواب شاید حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, شاید معلوم ہے تو اس کو دینا نہیں چاہتے. آج ہم نے بھی دعوت دی تھی حکومت کو اور حکومت کے اتحادیوں کو کہ وہ آئیں اور ان سوالوں کا جواب دیں, لیکن شاید وہ بہت زیادہ مصروف ہیں, شاید بجٹ کی وجہ سے مصروف ہیں, وہ ممکن نہیں بنا سکے کہ اس ڈیبیٹ میں شرکت کریں. لیکن بہرحال یہ تجاویز میرا خیال ہے جو آج اس فورم پر ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ان تک بھی پہنچی ہوں گی, اور شاید آلریڈی ان کے پاس موجود بھی ہوں. ہم توقع کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پر عمل درآمد ہو جائے, خاص طور پر یہ کہ ایک پالیسی ایسی بنا دی جائے, وہ پالیسی جو سیاسی عدم استحکام سے الگ ہو کر اپنا کام کرتی رہے. حکومت کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی آئے, کسی کی بھی جائے. برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہینوں کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں لیکن پالیسی وہی رہتی ہے, اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ اکانومی کے اوپر اس طرح سے نہیں آتا. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں اور خواہش کر سکتے ہیں کہ حکومت کم از کم اکانومی کو اپنی سیاست سے دور کر دے, اور اکانومی جو ہے اس میں ایک سسٹینیبل اور ایک جو پالیسی میں تسلسل ہے وہ کم از کم اس قوم کو فراہم کر دے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چلیے. نہیں جی بس بالکل ٹھیک. میں آپ کے ریفارم پہ ایک کامنٹ ہے جی, ایک لائن کا, میں بڑی بات نہیں کرتا. میرا خیال ہے ہم جو ایک آدھ چیز کر کے دکھائیں تو پھر دنیا کو اعتبار آئے گا. ویری سمپل. آپ جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا جی اور پیپر, اس کی اٹیسٹیشن ختم کر. کتنی بڑی ریفارم ہے لوگوں کے لیے سیریسلی, کہ جو آپ ٹھپے لگاتے ہیں. میں تو اتنے سمپل سے کہتا ہوں آپ کہیں سے آغاز کیجئے. وی آر جسٹ ٹاک شاپ. ہم کیے جا رہے ہیں. آپ کے سوال کا بھی جواب حل کیوں نہیں آتا, کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرے پھر بلڈ ہوگی نا جی. سر ایگریکلچر میں ایک ایگریکلچر کمیشن بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ,
جس کے بالکل وہ کسی محکمے کے انڈر نہ ہو. کین کمشنر کی طرح. جی کین کمشنر کی طرح. کین کمشنر تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹ میں بات کر رہا ہوں. ایگریکلچر کمیشن جس کا جو ہیڈ ہو وہ اس طریقے سے لیا جائے کہ جس طرح وائس چانسلر کو لیتے ہیں ایک یونیورسٹی کے, پورے پاکستان سے کوئی بھی اپلائی کرے, اس کے بعد وہ ایک بندہ آئے جو اس اہل ہو, وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہو. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, ڈیبیٹ میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.